میری عزیز ماں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ لوگ قرآن کے موضوع پہ بیانات، تقاریر بھی اور نظمیں بھی سنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات آ چکی ہوگی کہ قرآن کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن کے اندر ہمارے مقصد کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن وہ چیز ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا، قرآن وہ چیز ہے جو ہمیں مرنا سکھاتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جو اللہ سے ہمیں قریب کرتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جو اللہ کے محبوب کی رضا کے قریب ہمیں لے جاتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جو ہمارے مقدر کو سنوارتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جو ہماری آخرت کو کامیاب کرتا ہے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن ہماری ہر چیز کا حل ہے، قرآن ہماری زندگی اور آخرت، قرآن کے اندر ہمارا مقصد ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن کو ہم نے پیچھے کر کے ہم نے اپنے دنیاوی اغراض کو آگے کر لیا ہے، ہم نے فانی جی وہ طریقہ یہ ہوگا کہ باہر آپ کاپی اور پین لے کے رکھیں اور میں ایڈریس پوچھوں گی، نام پوچھوں گی، جگہ کا نام پوچھوں گی، وہ آپ لوگ لکھتے رہیں، کیونکہ آپ کے اسٹیج پہ مجھے کوئی اس طرح قابل نہیں دکھائی دے رہی ہے جسے میں یہ ذمہ داری سونپوں، لہٰذا آپ خود اس کام کو انجام دیں۔ یہاں اسٹیج کے پیچھے، پنڈال کے پیچھے کھڑے رہیں پین اور کاپی لے کے، میں اس کا نام، پتہ اور اس کے شوہر کا نام میں بولوں گی اور آپ لکھ لیں گے، یہی بہتر ہوگا۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، جس قرآن میں ہماری کامیابی ہے، جو قرآن ہمارا مقصد ہے، جو قرآن اللہ اور رسول کے ارادے کو بتاتا ہے، جو قرآن اللہ سے قریب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، جو قرآن ہمارے جسم کو بھی اور روح کو بھی تازگی بخشتا ہے، اس چیز کو ہمیں لے لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ ارے جس چیز میں ہمارا ہمیش کا فائدہ ہو، اس چیز کو ہمیں لازم پکڑ لینی چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنانا چاہیے۔ میں بتاؤں، اگر ایک مودی کیمپ لگا دے، رامپور چوک پہ ایک مودی کیمپ لگا دے اور کہہ دے کہ ایک بہت شاندار گھر بنا کے دیا جائے گا، شاندار گھر بنا کے دیا جائے گا، اور پھر اس میں ساری فیسلٹی ہوگی، سب کچھ ہوگا، تو اسے رامپور کے لوگ چھوڑ دیں گے یا بھاگ کے دوڑ کے ننگے پیر پھٹے کپڑے وہاں جائیں گے لینے کے لیے، یا چھوڑ دیں گے؟ ارے کوئی نہیں، رہنے دو، چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، لینے کے لیے جائیں گے نا، فری میں مل رہا ہے، جائیں گے نا؟ میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن ہماری زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی سنوارتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ تو یاد ہونا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان پڑھ ہیں، نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ان پڑھ ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان پڑھ ہیں، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مہربانی کی ہے، مہربان ہوئے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے، جو نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے آپشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن رکھا ہے۔ اگر جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے یا پھر نہیں پڑھانا جانتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے آپشن رکھا ہے میری عزیز ماں بہنوں۔ اس آپشن کو ڈھونڈیں اور اس پر عمل کرنے
کریں گے تو خدا کی قسم ہم بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارے بن محنت کیے ہوئے، بن پڑھے ہوئے اگر قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائے جائے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن، کیا بنو؟ عالم بنو، او متعلمن، یا سیکھنے والا بنو، یا تو پڑھو یا پڑھاؤ، یا تو پڑھو یا پڑھاؤ۔ اب دیکھیں ہم تو بال بچے دار ہیں، گھر گرہستی ہماری ذمہ داری ہے، گھر کا دیکھ بھال ہمارے ذمے میں ہے، تو ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں؟ ارے صحیح کہہ رہی ہوں تو ہاتھ اٹھائیں، صحیح کہہ رہی ہوں؟ بس کچھ ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھایا، میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک بھی حق اور سچ ہے۔ جس نے نبی کی حدیث کو غلط جانی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ماں بہنوں، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن، کیا بنو؟ عالم بنو۔ کہا آگے یا پھر او متعلمن، یا تو پڑھانے والا، یا تو پڑھاؤ یا پڑھو، یہ کہا۔ تو ہم تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان پڑھ ہیں، پڑھا بھی ہم پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ بال بچے دار ہیں، گھر گرہستی ذمہ داری ہے، نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی تو ہے۔ پھر اس کے بعد کہا متعلمن، یا تو پڑھو، پہلے عالمن یا پڑھاؤ، پڑھا نہیں سکتے بھائی، عالم نہیں ہے، پڑھے ہوئے نہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ پھر کہا یا تو پڑھو، یا تو پڑھاؤ یا پڑھو، پڑھا نہیں سکتے، ان پڑھ ہے، پڑھو۔ اب پڑھ نہیں سکتے کیونکہ بال بچے دار ہیں، فرمایا او مستمعن، یا پھر کیا کرو؟ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں قرآن، مولانا علم سکھا رہے ہیں، تو حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو سنو، کم از کم پڑھا نہیں سکتے، ان پڑھ ہو، پڑھ نہیں سکتے، بال بچے دار ہو، تو کم از کم مدرسے میں جا کے، گھر پہ جا کے، جہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے قرآن کو سنو۔ اگر ایسا بھی نہیں کہ بھائی وقت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں وقت نکل سکتا ہے، نہیں ہم سے ہو سکتا ہے، وقت نہیں ہے، تو میری عزیز ماں بہنوں ایک آپشن ہے کہ پھر کیا کرو؟ او محبن، پڑھانے والے سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ ارے محبت تو کر سکتے ہیں نا، محبت تو کر سکتے ہیں، پڑھانے والے سے محبت تو کر سکتے ہیں، محبت کرنے میں کوئی وقت تھوڑی نہ لگتا ہے۔ تو محبت اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا کرو؟ محبت کرو۔ تو عالم علماء سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محبت کرو۔ کون کون محبت کرتا ہے؟ کون کون محبت کرتا ہے؟ جو محبت کرتے ہو ہاتھ اٹھائیں، جو محبت کرتے ہو ہاتھ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، پڑھے بھی نہیں ہیں، پڑھا بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، کم از کم محبت تو کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچواں مت ہونا، فَتَهْلِكَ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بھائی پانچواں کیا کام ہوگا جس کے کرنے سے ہلاک ہو جائے گا انسان؟ تو فرمایا وَالْخَامِسَةُ أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، پانچویں یہ چیز ہے کہ تم محبت بھی نہیں کر سکتے ہو تو عالم، پڑھانے والے سے کبھی بغض مت کرنا، ورنہ فَتَهْلِكَ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میری عزیز ماں بہنوں، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھا بھی نہیں سکتے، تو محبت تو کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں محبت۔ اور محبت میں کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے جان بھی تھوڑی چیز معلوم ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے
जान भी उसके सामने हल्की चीज़ मालूम होती है। मिसाल के तौर पर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती, मैं मोहब्बत बता रही हूँ, माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है तो माँ अपने पास पैसे रखे हुए रहेगी और बच्चा बीमार रहेगा, लबे दम रहेगा, परेशान रहेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो क्या माँ की मोहब्बत यही है कि पैसे रखे रहे और बच्चा परेशान रहे? कभी नहीं हो सकता है। माँ अपने ज़र ज़ेवरात को भी बेचकर बच्चे का इलाज करवाती है। क्यों? इसलिए कि माँ को बच्चे से मोहब्बत है। मोहब्बत की वजह से माँ अपने सुकून, चैन, माल, दौलत, ज़र ज़ेवर ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से शोहर परेशान हो, शोहर को तकलीफ़ हो और बीवी पैसा रखी रहे और फिर शोहर को ना दे। मेरी अजीज़ माँ और बहनों, ऐसा नहीं होता। जो बीवी मोहब्बत करने वाली होती है वो अपने शोहर को परेशान नहीं देख सकती। अगर परेशानी का हल बीवी के पास है तो बीवी अपने शोहर को परेशान नहीं देख सकती। क्यों? वजह यह है कि मोहब्बत है। तो पता ये चला कि मोहब्बत के सामने अपनी जान, अपना सुकून, अपना आराम भी बेकार है। तो आलिम उलमा से, कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करते हैं हम? करते हैं? अरे करते हैं। हाथ उठाएं कौन कौन करता है। तो आइए आज आपके कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला परेशान है और आपको इनसे मोहब्बत है और इनकी परेशानी का हल आपके पास है। तो हल मोहब्बत है चूँकि, और हल इस परेशानी का हल आपके पास है तो आप मोहब्बत के बिना पर इस मुश्किल को हल कर सकती हैं।